یاد رکھیں کہ 4 قواعد ایسے ہیں اس کے تجوید کے اندر کہ چاروں کے چار تجوید پہلے بھی میں نے بتایا ہے، تجوید تقریباً یعنی 70% جو تجوید کا بیسڈ ہے وہ نون ساکن اور تنوین پر ہے۔ جو بھی 4 قسم کی چینجز اکر ہوتی ہیں نون ساکن اور تنوین کے بعد، 4 قسم کی کون کون سی؟ ایک، نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو کوئی چینجز ہوگی، اور اس رول کو ہم کہتے ہیں اظہار کا قاعدہ۔ اور آپ نے لاسٹ کلاس کے اندر پڑھا ہے کہ اظہار کیا ہے، یعنی ظاہر کر کے پڑھنا۔ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں پر آپ کیا کریں گے؟ ظاہر کر کے پڑھیں گے۔ اور اس کی جیسے آپ کو استاد صاحب نے مثال دی تھی کہ من خوف لإلاف قریش إلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف۔ تو نون ساکن کے بعد کیا ہے؟ خوا ہے، تو یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے؟ ظاہر کر کے خوا کو پڑھنا ہے۔ اور دوسرا ہے اخفا کیا ہے؟ نون ساکن یا تنوین کے بعد بھی پرٹیکولرلی 15 حروف ہیں اخفا کے، اگر ان میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے؟ غنہ کرنا ہے، اخفا کرنا ہے۔ اس کی سمپل سادہ سا آپ یوں سمجھیں کہ آپ نے یعنی ناک کے اندر اپنی آواز کو فار اے لٹل وائل اس کو آپ نے بند کر دینا ہے، پاز کر دینا ہے۔ فار ایگزامپل من جوع، اب یہاں پر کیا ہے؟ جیم کا جو تعلق ہے وہ کس سے ہے؟ اخفا کے حروف میں سے ہیں۔ اخفا کے حروف میں سے جو بھی حرف نون ساکن یا تنوین کے بعد آ جائے گا تو وہاں پر کیا کریں گے؟ ہم غنہ کریں گے۔ کیا کریں گے؟ غنہ کریں گے۔ تیسرا قاعدہ ہے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی حرف آ جائے، اور یرملون کے حروف 6 ہیں، یا را میم لام واو نون، ان میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں پر کیا کرنا ہے؟ ہم نے ادغام کرنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ ادغام کرنا ہے۔ اب سوال یہ کہ ادغام کیا ہے؟ ادغام کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل کرنا، ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل کرنا۔ جیسے اس کی کئی مثالیں ہیں، جہاں پر بھی تشدید آ جائے تو وہاں پر ہم نے نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون سے کوئی بھی حرف آ جائے گا تو وہاں پر ہم کیا کریں گے؟ ادغام کریں گے۔ کیا کریں گے؟ ادغام کریں گے۔ اس کی بھی الگ سے مثالیں ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد بہت سارے اس کی جو چینجز ہیں وہ 4 قسم کی ہوتی ہیں۔ اگر یہ ہمیں سمجھ میں آ جائیں تو یوں سمجھے کہ تجوید 70% جو تجوید ہے وہ آپ کی بہتر ہو جائے گی۔ اب یہاں پر قاعدہ ہے نون ساکن کا قاعدہ کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف حلقی میں سے کوئی بھی حرف ہو تو وہاں پر غنہ بالکل نہیں کریں گے، جسے اظہار کہا جاتا ہے۔ جیسے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ حروف حلقی کتنے ہیں؟ حروف حلقی کتنے ہیں؟ 6۔ کون کون سے؟ حمزہ ہا عین حا غین خا، حمزہ ہا عین حا غین خا، ان میں سے کوئی بھی حرف آ جائے گا تو وہاں پر ہم نے کیا کرنا ہے؟ ظاہر کر کے پڑھنا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ ظاہر کر کے پڑھنا ہے۔ جیسے اس کی مثال دیکھیں، من آمن، کیا مثال ہے؟ من آمن۔ اب نون ساکن کے بعد کیا دیکھنا ہے؟ ہم نے ایک حرف دیکھنا ہے، اور وہ حرف کیا ہے؟ حمزہ ہے، الف نہیں ہے، تو وہ حرف کیا ہے؟ حمزہ ہے۔ اب یہاں پر ہم کیا کریں گے؟ اظہار کریں گے۔ کیا کریں گے؟ اظہار کریں گے۔ من آمن، پڑھیے گا، من آمن۔ اسی طرح تنوین کے بعد نون ساکن یا تنوین کے بعد یہ یاد رکھیں، جہاں پر بھی آپ نون ساکن دیکھیں قرآن کے اندر یا تنوین دیکھیں تو اس کے فوراً بعد آپ کی نظر ہونی چاہیے۔ تو تنوین کے بعد کیا آ رہا ہے؟ طیرن ابابیل، طیرن ابابیل، طیرن ابابیل۔ یہ طیرن نہیں ہے، طیر ہے، طیرن ابابیل۔ تو را کے بعد کیا ہے؟ تنوین کے بعد کیا ہے؟ حمزہ ہے، تو ہم کیا کریں گے؟ یہاں پر اظہار کریں گے۔ کیا کریں گے؟ اظہار کہیں گے۔
دوسرا، نون ساکن یا تنوین کے بعد حروف یرملون میں سے، اور یرملون اس کا ایک مجموعہ کا نام دیا گیا ہے، 6 حروف کا نام یرملون دیا گیا ہے، یا را میم لام واو نون. تو کیا ہوگا کہ یرملون میں سے کوئی بھی حرف ہو تو وہاں غنہ ہوگا، جسے ادغام کہا جاتا ہے. واضح رہے کہ لام 4 حروف ایسے ہیں جہاں پر ادغام بھی ہوگا اور غنہ بھی ہوگا. یا واو میم نون، یا واو میم نون. نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر یا واو میم نون میں سے کوئی بھی حرف آ جائے گا تو وہاں پر ہم غنہ بھی کریں گے اور ادغام بھی کریں گے. یعنی ایک منٹ، یعنی ایک حرف کو دوسرے حرف میں داخل بھی کریں گے اور ساتھ ساتھ میں ہم تشدید بھی لگائیں گے اور ساتھ ساتھ میں ہم غنہ بھی کریں گے. 2 ایسے ہیں لام را، یا را میم لام واو نون میں سے لام را ایسا ہے جس کو ہم کہتے ہیں لر. اس کا یہ ہے کہ یہاں صرف ہم ادغام کریں گے لیکن غنہ نہیں کریں گے، جس کو ہم کہتے ہیں ادغام بلا غنہ اور ادغام مع الغنہ. ادغام مع الغنہ کا مطلب کیا ہے کہ ادغام بھی ہوگا اور غنہ بھی ہوگا، اور ادغام بلا غنہ کا مطلب کیا ہے کہ ادغام وداؤٹ نیزلیشن ساؤنڈ، ادغام وداؤٹ نیزلیشن ساؤنڈ. تو یہ دوسری چینجز جو ہے نون ساکن یا تنوین کے بعد. جی حروف نہیں تو کوئی چینجز نہیں ہے، کوئی چینجز نہیں ہے. یہ صرف 4 ہیں چینجز، یہ یاد رکھیے گا. اظہار کا قاعدہ، اخفاء کا قاعدہ، یرملون کا قاعدہ، اقلاب کا قاعدہ، یہ 4 قسم کی چینجز آتی ہیں نون ساکن یا تنوین کے بعد. کون کون سا؟ اظہار کا قاعدہ، اظہار کا مطلب کیا ہے؟ ظاہر کر کے پڑھنا. یرملون کا قاعدہ، یرملون کا مطلب کیا ہے؟ ادغام کرنا ہے. یرملون کا مطلب کیا ہے؟ ادغام کرنا ہے. اور ادغام کیا ہے؟ ایک حرف کو دوسرے حرف کے اندر داخل کرنا. اور تیسرا کیا ہے؟ اخفاء کا قاعدہ. اخفاء میں کیا ہے کہ کوئی بھی حروف اخفاء کے جو 15 حروف ہیں اس میں سے کوئی بھی حرف آ جائے تو وہاں پر کیا کرنا ہے؟ ہم نے غنہ کرنا ہے. کیا کرنا ہے؟ غنہ، اخفاء کرنا. اخفاء کا مطلب جو لفظی معنی ہے اخفاء کی وہ ہے چھپانا. کیا معنی ہے؟ چھپانا. ناک کے اندر پاز لٹل فار اے لٹل وائل، ناک کے اندر ہم جو ہے آواز کو بند کر دیں تھوڑا سا. جیسے من جو، پڑھیے گا. اب جیم کا جو تعلق ہے، کیا یرملون میں سے جیم ہے؟ یا را میم لام واو نون میں سے ہے؟ نہیں. کیا جو حروف حلقی ہیں 6 حمزہ عین حا غین خا اس میں سے ہیں؟ نہیں ہیں. اور اقلاب کا حرف ایک ہے اور وہ کیا ہے؟ با. اقلاب کا حرف ایک ہی ہے اور وہ کیا ہے؟ با. اب ان 13 حروف میں سے باقی جتنے بھی حروف ہو جاتے ہیں وہ تقریباً جو ہے حروف اخفاء کے ہیں. کس کے ہیں؟ حروف اخفاء کے. تو آپ کی نظر یہ جانی چاہیے کہ نون ساکن یا تنوین کے بعد کیا کون سا حرف ہے. اگر ان 13 میں سے کوئی بھی نہیں ہے، اور کون کون سے 13؟ یا را میم لام واو نون، یا پھر حمزہ عین حا غین خا، یا پھر با، اس میں سے نہیں ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ وہاں پر غنہ کرنا ہے اور وہ اخفاء ہوگا. تو نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی بھی حرف ہو تو وہاں غنہ ہوگا، جسے ادغام کہا جاتا ہے. واضح رہے کہ لام را لر جس کو ہم کہتے ہیں میں غنہ نہیں ہوگا. اب اس کی مثال دیکھیں. من یقول، من یقول، اس کو ہجے کیسے کریں گے؟ میم نون یا زبر من، یا زبر یا، من یا، من یا، قاف واو پیش قو، لام پیش لو، من یقول، من یقول. ہم نے کیا کیا؟ نون کو یا کے اندر کیا کر دیا؟ مرج کر دیا. اس کو ہم مرجنگ ون لیٹر انٹو another، ہم نون کو یا کے اندر داخل کر دیا. من یقول، خا یا زبر خی، را یا دو زبر رین، یا زبر یا،
خیرا ی، خے نہیں ہے، خیرا ی، خیرا ی، را زبر را، را زبر را، ہا کھڑی پیش ہو، خیرا یرہ، خیرا یرہ۔ اب تنوین کے بعد کیا ہے ہمارے پاس؟ یا، اور یا واو میم نون میں سے ہے، 4 حروف ہیں جو میں نے آپ کو الگ الگ کر کے بتائے ہیں۔ تو وہاں پر کیا ہم نے کیا کرنا ہے؟ ادغام بھی کرنا ہے، یعنی یا را کو داخل کرنا ہے ہم نے، مرج کرنا ہے ہم نے یا کے اندر، اور دونوں چیزیں ادغام بھی ہو گیا اور غنہ بھی ہو گیا۔ خیرا یرہ، اس کو خے نہ پڑھیں، خی ہے، خیر یرہ نہیں پڑھیں، یہ خیر اردو والا نہیں ہے، یہ خیر ہے عربک والا، خیر خیر۔ جی، تیسرا جو قاعدہ ہے، ویسے تو میں نے آپ کو آلریڈی بتا دیے ہیں چاروں قواعد۔ تیسرا قاعدہ ہے نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حرف با ہو تو وہاں بدلاؤ ہوگا، یعنی اقلاب کا، اس قاعدے کو ہم کہتے ہیں اقلاب، یعنی ایک حرف کی جگہ پر دوسرے حرف کو پڑھنا، بدل دینا، چینج کر دینا، جسے اقلاب کہا جاتا ہے۔ جیسے میم، اب میم نون زیر مین پڑھیے گا، میم نون۔ اب یہاں پر آپ جب بھی قرآن کے نسخوں کے اندر دیکھیں تو میم نون کے بعد ایک اوپر چھوٹا سا میم لکھا ہوتا ہے، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ اس ہجے میں آپ نے نون کو پڑھنا ہے، لیکن پڑھنے میں آپ نے، قرات میں آپ نے میم پڑھنا ہے، میم نون زیر مین، با عین زبر با، دال زیر دی، میم بعدی۔ اب نون کو آپ نے کیا کرنا ہے؟ بدل دینا ہے، کس کی آواز سے؟ میم کی آواز سے۔ تو اس کو ہم کہتے ہیں اقلاب، یعنی ایک حرف کو دوسرے حرف میں بدل دینا، ایک نون کی آواز کو با کی آواز میں بدل دینا، میم کی آواز میں بدل دینا۔ چوتھا قاعدہ ہے نون ساکن یا تنوین کے بعد اگر حروف حلقی، حروف یرملون اور حرف با کے علاوہ کوئی بھی حرف ہو تو وہاں پر غنہ ہوگا، جسے ہم اخفا کہتے ہیں۔ اگر ان 13 کو نکال دیں تو باقی جتنے بھی حروف ہیں وہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے؟ غنہ کرنا ہے، اخفا کرنا ہے، اخفا کرنا ہے۔ اور وہ جیسے اس کی مثالیں ہیں یہاں پر، انزلنا، اب نون ساکن نظر آ رہا ہے، نون ساکن ہے نا، نون ساکن کے بعد کیا ہے؟ زا۔ کیا زا کا تعلق ان 13 حروف میں سے ہے؟ یرملون میں سے ہے؟ نہیں۔ اظہار کے حروف میں سے ہیں؟ نہیں۔ با سے ہیں؟ نہیں۔ تو اس کو ہم کیسے کریں گے؟ انزلنا، انزلنا عند، انت، نون ساکن کے بعد زا، نون ساکن کے بعد دال، نون ساکن کے بعد تا، اور یہ تینوں حروف زا، دال، تا، ان کا تعلق ان 13 حروف میں سے نہیں ہے۔ اس طرح باقی جتنے بھی حروف ہیں وہ جہاں جہاں پر بھی آ جائیں وہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے؟ اخفا کرنا ہے، جو بقیہ حروف ہیں۔ اب نیکسٹ ہے رموز اوقاف۔ اس کا مقصد کیا ہے؟ کسی کو پتہ ہے؟ وقف کس طرح کیا جاتا ہے؟ وقف سمجھ رہے ہیں نا، کہ قرآن کے اندر پڑھتے ہوئے، تلاوت کرتے ہوئے ہم کہاں اور کیسے اور کس انداز سے وقف کریں۔ سمپل سی بات ہے کہ انسان کے بس میں یہ نہیں ہے کہ مسلسل اپنی ایک ہی آواز میں پورے قرآن کو پڑھتا رہے یا کسی بھی سورہ کو پڑھتا رہے۔ اس کے لیے لازم ہے کہ کہیں نہ کہیں اپنی سانس کو روکے اور پھر کنٹینیوٹی جو قرآن کی ہے اس کا جو تسلسل ہے اس کو برقرار رکھے۔ اور اس تسلسل کو برقرار رکھنے کے لیے کیا کرنا کیا ہے کہ اگر آیت ختم ہو رہی ہے، چھوٹی آیت ہے، تو وہاں پر آپ وقف کریں۔ جیسے پڑھیے گا
الحمد للہ رب العالمین. اب ان دونوں آیات کو اگر ہم نے ملا کر پڑھنا ہے تو کیسے پڑھیں گے؟ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم. اب عالمین پر جب ہم نے وقف کیا، اسٹاپ کیا، کھڑے ہوئے، تو وہاں نون کی جو زبر ہے کیا ہم نے اس کو ظاہر کر کے پڑھا؟ نہیں. کیوں؟ کیونکہ وقف کر رہے ہیں یہاں پر. تو وقف کرتے وقت، وقف کی حالت کے وقت جو حرکات ہیں ان کو ہم نے ظاہر کر کے نہیں پڑھنا. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. تو ان حرکات کو ہم نے جو وقف ہو رہا ہے جہاں جہاں پر، وہ ہم نے ظاہر نہیں کرنا. لیکن اگر ایک آیت کو دوسری آیت کے ساتھ ملا رہے ہیں یا ملا کر پڑھ رہے ہیں، الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. اب ہم ملا کر پڑھ رہے ہیں تو وہاں پر ظاہر کو، یعنی ہر حرکت جو آخر میں ہے اس کو ہم ظاہر کر کے پڑھیں گے. کلیئر ہے؟ دوسرا کہ اگر آپ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اس کی اگر مثال دیکھ لیں کہ اب آیت الکرسی تو بہت بڑی ہے، 5 سے 7 لائنز کے اندر ہے، اور آپ ایک سانس میں نہیں پڑھ سکتے جی، اور ایک ہی آیت ہے. اب بیچ میں آپ نے رکنا بھی ہے، تو کیسے روکا جائے یا کیسے ہم رکیں وہاں پر بیچ کے اندر؟ تو اس کی سمپل سی، جہاں پر بھی آپ رکنا چاہیں وہاں پر وقف، جس طرح وقف میں کے اندر ہم رکتے ہیں اسی انداز سے رکیں. جیسے آپ سب کو یاد ہوگی میرے خیال میں، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. حی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم. اگر قیوم پر رموز اوقاف میں سے، اور رموز اوقاف کیا ہیں کہ اگر وقف لازم ہو تو ہم رکیں گے، اور اگر طا کا وقف ہو تو ہم رکیں گے. جہاں جہاں پر جو ہمیں الاویبل اوقاف جو ہیں، جہاں پر ہمیں الاؤ کیا گیا ہے کہ ہم وقف کر سکتے ہیں، تو پراپر وقف کریں گے اور آگے پڑھیں گے. لیکن کچھ ایسی آیت ہے جہاں پر رموز اوقاف میں سے کوئی بھی نہیں ہے لیکن آپ رکنا چاہتے ہیں تو آپ نارملی رکیں. جیسے اس کی مثال یوں دیکھیں کہ لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا. یہاں میں رکا. اب لا تؤاخذنا پر کوئی رموز اوقاف میں سے کوئی بھی وہاں پر وقف نہیں ہے. اب کیا کرنا ہے؟ اعادہ کرنا ہے. لا تؤاخذنا ان نسینا او اخطأنا. بیچ میں رکیں گے، اور رموز اوقاف میں سے، وقف میں سے کوئی بھی الاویبل اسٹاپ نہیں ہے وہاں پر. آپ رکے ہیں تو اسی حرف کو، اسی کلمہ کو آپ دوسری مرتبہ لیں اور پھر اس کو آگے کنٹینیو کریں. سمجھ میں آ گیا؟ یہ تھوڑی سی میں نے آپ کو موٹی باتیں بتا دی ہیں. اب انشاءاللہ یہاں سے دیکھ لیتے ہیں رموز اوقاف یعنی وقف کی علامات. اور وقف مطلقاً کس کو کہتے ہیں؟ ٹھہرنے کو کہتے ہیں. اسٹاپ، ویٹ، ٹھہرنا، سانس کو روک دینا. یہ نہیں ہے کہ ٹھہرنے کا مطلب یہ ہے کہ الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. اب سانس میں نے روکی نہیں، سانس میں نے، تو سانس کو روک کر پھر دوسری آیت کو پڑھنا، اس کو ہم وقف کہتے ہیں، ٹھہرنا. تجوید کی اصطلاح میں کلمے کے آخر میں حرف کو ساکن کرتے ہوئے سانس اور آواز دونوں بند کرنے کا نام کیا ہے؟ وقف ہے. وقف کی 3 قسمیں ہیں. کتنی ہیں؟ 3 قسمیں. ایک وقف بالسکون کہ موقوف علیہ سمجھ رہے ہیں، جہاں پر آپ نے اسٹاپ کیا، موقوف علیہ پہلے ہی سے ساکن ہو، موقوف علیہ پہلے سے ہی ساکن ہو، یعنی جہاں پر آپ وقف کر رہے ہیں وہ آیت پہلے سے ہی ساکن ہے. جہاں پر آپ وقف کر رہے ہیں وہ آیت پہلے سے ہی ساکن ہے. جیسے
قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم. اب عبدتم کے اندر جو میم ہے وہ پہلے سے ہی ساکن ہے. موقوف علیہ یعنی جہاں پر آپ نے وقف کرنا ہے وہ میم پہلے سے ہی ساکن ہے. تو اب اس کو کیا کریں گے آپ؟ اس کو ساکن ہی رہنے دیں گے اور آپ نے سٹاپ کرنا ہے. لیکن ایک تو پہلی یہ ہے جیسے انعامکم، یہ کوئی مثال دی گئی یہاں پر. دوسری وقف بالاسکان کے کلمے کے آخری حرف کو ساکن کرنا، اور یہ جملہ حرکات دو زبر دو زیر، یہ ہے کہ وقف بالاسکان، وقف بالسکون، یعنی آپ نے وہاں پر آخر کے اندر حرکات ہیں. کیا ہیں؟ حرکات ہیں. آخر کے اندر کیا ہیں؟ حرکات ہیں. لیکن آپ نے حرکات کی جگہ جزم دینی ہے. حرکات کی جگہ وقف کرتے وقت آپ نے اس کو ساکن کر دینا ہے. اس کی مثال جیسے الحمدللہ رب العالمین کی میں نے آپ کو مثال دی. اسی طرح الدین نستعین ترابا ما، تو یہ تمام کے تمام یعنی حرکات آخر میں ہیں، لیکن آپ نے کیا کرنا ہے؟ وقف کرنا ہے. تو آپ آخر کو سائلنٹ کر دیں گے، آخر کو ساکن کر دیں گے. تیسرا وقف بالابدال کہ کلمے کے آخری حرف کو بدلنا، اور یہ بدلاؤ دو زبر اور گول تا میں ہوتا ہے. جیسے ہم وقف کرتے ہیں نا، ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہا پڑھتے ہیں. اب تا کی آواز کو جو گول تا ہے اس کو بدل کر ہم ہا پڑھتے ہیں. الذی جمع مالا وعددہ یحسب ان مالہ اخلدہ کلا لینبذن فی الحطمۃ ہے یہاں پر. لیکن ہم کیسے وقف کرتے ہیں؟ کلا لینبذن فی الحطمہ. اب تا کو ہم نے کیا کیا؟ گول تا کو ہا میں بدل دیا. وما ادراک ما الحطمہ نار اللہ الموقدہ. اب ان تینوں آیات کے اندر آپ دیکھیں، یہ الذی تطلع علی الافئدہ انہا علیہم مؤصدہ. تو تمام کی تمام جگہوں پر ہم کیا کر رہے ہیں؟ وقف کرتے وقت تا کو ہم بدل رہے ہیں کس کے اندر؟ ہا کے اندر. تا کو تو ایک حرف کو دوسرے بدل دینا، یعنی حرف تا تھا، تا گول، اور ہم نے اس کو بدل دیا ہا کے اندر. اور اسی طرح جی ہا ہی کرنا ہے، چاہے دو پیش ہوں چاہے دو زیر ایک ہو، آپ نے سنگل حرکت ہو اس کے اوپر، آپ نے وہاں پر ہا ہی پروناؤنس کرنا ہے وقف کرتے وقت، وقف کی حالت کے اندر. اور دوسرا با دو زبر بن، با دو زبر بن تا دو زبر تن. اس کی سمپل مثال اگر آپ دیکھیں عما یتساءلون کو دیکھیں، یا والعادیات ضبحا، یہاں پر ہم کیا کرتے ہیں؟ ہا کرتے ہیں، الف پڑھتے ہیں آخر کے اندر. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات. لیکن یہ شرط ہے کہ دو زبر کی جگہ پر ہم بدلیں گے. دو زبر کی جگہ تنوین کو ہم نے کس میں بدلنا ہے؟ الف کے اندر بدلنا ہے. دو زبر کو ہم نے کس میں بدلنا ہے؟ الف کے اندر. پڑھیے گا والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فأثرن به نقعا فأثرن به نقعا. تو سمجھ میں آ گیا آپ کو تینوں وقف. اس کے بعد اب آیت کے آخر میں آپ ہمیشہ دیکھتے ہیں کہ ایک چھوٹا سا گول یعنی انڈیکیشن ہے، انڈیکیٹر ہے، ہمیں انڈیکیٹ کرتا ہے کس حوالے سے کہ آپ یہاں پر رک جائیں. جیسے قل هو اللہ احد، تو آیت کے بعد دیکھیں گے وہاں پر چھوٹی سی گول لکھا ہوگا
جملہ مکمل ہونے پر گول نشان کر دیا جاتا ہے، جسے آیت بھی کہتے ہیں۔ اب ایک آیت کا تسلسل کب رکتا ہے؟ جب اس طرح کا گول آ جائے تو آپ یوں سمجھیں کہ اب یہ آیت کا تسلسل، جملہ پورا ہے، آیت پوری ہے، اور اب آگے دوسری آیت آپ نے پڑھنی ہے۔ آیت پر اگر لا نہیں ہے تو ٹھہرنا بہت ہی بہتر ہے۔ لام الف زبر لا نہیں لکھا ہوا، لا یہ ایک انڈیکیشن لکھا ہوتا ہے، تو ٹھہرنا بہت ہی بہتر ہے۔ آیت چھوٹی ہو یا بڑی، بہرحال ٹھہرنا بہتر ہے۔ تمام علامات وقف میں آیت سب سے مضبوط اور اعلیٰ وقف ہے، کہ آیت جب ختم ہو رہی ہے، باقی حروف جتنے بھی رموز اوقاف ہیں، لیکن جب آیت ختم ہو رہی ہے، آپ وقف کرنا چاہتے ہیں تو آپ وقف کریں، بہتر یہ ہے کہ آپ وقف کریں۔ اور تلاوت کو بہتر کرنے کے لیے اس کا طریقہ سمپل یہ ہے کہ تھوڑا تھوڑا سا پڑھیں، اچھا کر کے پڑھیں، اور وقف کرتے جائیں، اور پھر آگے اس کو کنٹینیو کریں، تو آپ کی تلاوت بہتر ہوگی۔ آج یہاں سے میرے خیال میں یہ کافی ہے۔ اب جی آگے ہے وقف لازم جو ہے، جی یہ وقف لازم کیا ہے کہ کبھی آیت کے درمیان میں ایک معنی مکمل ہو چکا ہوتا ہے، اب مفہوم مکمل ہے تو وہاں پر میم کی سائن وہاں پائی جائے گی، چھوٹا میم، آگے ملا کر پڑھنے میں ابہام پیدا ہوتا ہے، بئی وجہ اس جگہ میم لکھ دیا جاتا ہے، جس پر ٹھہرنا لازم ہے، اور وقفے جو لازم ہے وہ کافی نہیں وہ نہیں، یہ چھوٹا سا میم لکھا ہوتا ہے بیچ کے اندر، تو وہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے، رکنا ہے۔ تو آیت کے بعد تمام اوقاف میں اس کا مرتبہ اعلیٰ ہے کہ وقف لازم، اور دوسرا ہے وقف مطلب جو طا کا وقف ہے۔ اب ہم قرآن مجید کھولیں گے تو یہ ساری چیزیں نظر آئیں گی انشاءاللہ۔ معنی کے لحاظ سے اس جگہ وقف کرنے کی وجہ مضبوط ہوتی ہے، اس لیے اس کا حکم یہ ہے کہ یہاں پر ٹھہرنا مناسب ہے اور بہتر ہے۔ اس وقف کا درجہ وقف لازم سے کم ہے۔ وقف لازم کا مطلب رکنا ہی رکنا ہے، اور دوسرا وقف مطلب کہ آپ رکنا چاہیں، آپ کو الاؤ ہے، آپ رکنا چاہیں رک سکتے ہیں، نہ رکنا چاہیں آپ کی مرضی ہے، آپ کنٹینیوٹی رکھیں قرآن کے اندر، تلاوت کے اندر۔ جی آیت کا وقف لازم پر ضروری ہے، نہیں آیت پر آپ کی مرضی ہے، آپ ٹھہرتے ہیں تب بھی مرضی ہے، نہیں ٹھہرتے تب بھی۔ آیت کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو یہ انڈیکیشن آتا ہے کہ مفہوم کمپلیٹ ہے۔ بعض اوقات ہم 3 4 آیات جب ہماری تلاوت کے اندر روانگی آ جاتی ہے، نماز کے اندر ہم کس طرح پڑھتے ہیں، نماز کے اندر ہم کوشش کرتے ہیں کہ تھوڑا سا جلدی پڑھیں، تو اب اس کے اندر دو تراویح کی مثال دیکھیں، اور بھی بہت ساری مثالیں ہیں، تو 2 3 آیات اکٹھے پڑھی جاتی ہیں تو پڑھ سکتے ہیں۔ مقصد بات کا یہ ہے کہ تلاوت کو بہتر کرنے کے لیے اس کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ اگر کوئی لمبی آیت ہے، بڑی آیت ہے، تو اس کو آپ 3 4 فیزز کے اندر ڈیوائیڈ کریں، فریزز کے اندر ڈیوائیڈ کریں، اور اس کو پھر پڑھیں، وقف کریں، پھر اعادہ کریں، پھر وقف کریں، پھر اعادہ کریں، اگر کوئی بڑی آیت ہے تو یوں آپ جو ہے اپنی تلاوت کو بہتر کر سکتے ہیں۔ آپ میں سے کتنے حضرات پریکٹس کرتے ہیں؟ کیوں آواز نہیں آئی؟ جی آپ بھی کرتے ہیں؟ آپ تو ماشاءاللہ وہ ایک سپاہی چلا گیا، آپ جو ہے نا آپ نے ان کی جگہ لے لی ہے ماشاءاللہ سے۔ جی اچھے بچے ہیں ماشاءاللہ سے۔ تو جیسے میں ہمیشہ ذکر کرتا رہتا تھا پچھلی کلاسز کے اندر، پچھلے سالوں کے اندر ہمارے پاس ایک مجاہد تھے، تو سب سے پہلے آتے تھے، آپ بھی ماشاءاللہ سب سے پہلے آتے ہیں۔ تو چلیں، لاسٹ ٹائم کون سی سورہ آپ نے پڑھی ہے؟ کوئی سورہ پڑھی تھی آپ نے پچھلی کلاس کے اندر؟ نہیں؟ کون سی پڑھی ہے؟ چلے یہاں سے سٹارٹ کرتے ہیں، سورہ کوثر سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اِنَّا
أعطيناك الكوثر. مدہ ہے، اس کو تھوڑا سا لمبا کریں. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. آپ میں سے کون پڑھ کے سنائے گا؟ جی. غنت تو چلیں نہیں. جی 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 بولیں. إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ. جی ہاں غنہ کرنا ہے. ہو سکتا ہے، ہو سکتا ہے. جی 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 اگر آپ نے کنٹینیو جی اگر آپ نے کنٹینیوٹی بڑھانی ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ. اب را کے اوپر آلریڈی کیا ہے؟ جزم ہے، جزم ہے وہاں پر، سکون ہے وہاں پر. تو آپ نے وقف کرتے وقت کوئی اور تو کچھ نہیں کرنا. جی إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ. آپ میں سے کون پڑھ کے سنائے گا؟ جی. پڑھ کے سنائیں. ماشاء اللہ بہترین. آپ میں سے کوئی اور پڑھ کے سنائیں. جی 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 پڑھ کے سنائیں. پہلے یہ سنا رہے ہیں. جی. طوینا اعطی طا کو صحیح سے پروناؤنس کرتے ہیں. اعطیناک الکوثر. اسی طرح بس ہم اگلی صرف آخری سورہ کو جلدی جلدی پریکٹس کرتے ہیں، اس کے بعد انشاءاللہ نیکسٹ کلاس میں پڑھیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. أرأيت الذي يكذب بالدين. فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون. عن صلاتهم ساهون. الذين هم يراءون ويمنعون الماعون.
صدق اللہ العظیم۔ جو احباب لیٹ آتے ہیں انہیں پیغام ہے کہ لیٹ نہ آیا کریں اور ٹائم پہ آیا کریں۔ جی میں نے نوٹ کر لی ہیں، نیکسٹ ٹائم ان کو جرمانہ ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔